الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کام کرنے کے لیے سنی جاتی ہے، یہ قاعدے کی بات ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. تجارت کی باتیں تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہر پیشے کی باتیں اس پیشے اور کام کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری جو باتیں ہوگی وہ باتیں باتوں کے لیے نہیں ہوگی کہ بہت اچھی بات ہوئی، لمبی بات ہوئی، تھوڑی بات ہوئی، بلکہ ہماری جو باتیں ہوگی وہ دین کے کام کرنے کے لیے ہوگی. اس لیے اس نیت کے ساتھ بات بھی کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا مددگار بننا. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ہاں، تو ہم کو دعوت دی ہے دین کی مدد کرنے کی. اللہ نے دعوت دی کہ تم سارے کے سارے دین کے مددگار بنو. جسے عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، ذکر کرنے کی دعوت دی ہے، صدقہ کرنے کی دعوت دی ہے، ایسے ہی ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. مددگار بننے کا کیا مطلب ہے؟ کونوا انصار اللہ، مددگار رہو. مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محنت کرو، ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے اندر بھی دین آوے اور ہمارے ماحول میں بھی دین آوے اور اس طرح سارے عالم میں دین جاوے. ہماری زندگیوں میں دین آوے، یعنی ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے دین کے کام میں پکا ہو جاوے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو. یہ حکم ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو. یہ حکم نبی کو بھی ہے، یہ حکم امت کو بھی ہے کہ اپنے دین کے پابند بنو. یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. یہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. آدمی عمارت بناتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے؟ کیوں بھائی، کیا آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ یہ دیوار ٹوٹی ہے، کتا بھی گھس گیا اور یہ دیوار سے بکری بھی آ گئی؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسے کوئی تعمیر نہیں ہوتی، ایسا کوئی مکان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر طرف سے مضبوط ہوتا ہے تاکہ وہ راحت بھی پہنچاوے اور اس میں حفاظت بھی ہو جان مال کی. ایسے مکان بنتے ہیں کہ اس میں راحت بھی ملے، جان مال کی حفاظت بھی رہے. مکان بننے میں یہ، اور دین کے بننے میں یہ بات ہے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے.
نصرت کرنے کا مطلب کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے. ہماری زندگی میں دین آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری ذاتی زندگی میں جو جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں، اور وہ ذمہ داریاں اس طرح پوری کروں کہ اس کو سیکھوں، سمجھوں، سیکھ کر سمجھ کر کروں. ہاں، عام طور پر دین کے کاموں کو ہم لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کر رہا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز میں گئے، حج کرتے دیکھا تو حج میں بھی چلے گئے. اس کو دیکھا دیکھی کہتے ہیں. دیکھا دیکھی ہوتا نہیں. دنیا کا کوئی ہنر، کوئی آدمی دیکھا دیکھی نہیں کرتا. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا گاڑی چلانے بیٹھ جاوے تو گاڑی چلے گی؟ یہ گاڑی بھی خراب ہوگی، یہ خود بھی خراب ہوگا. کیوں کہ دیکھا دیکھی ہے. کہ دیکھا دیکھی نہیں، سیکھا سیکھی. سیکھ کر کرو، ہاں، اور سکھاؤ. سیکھو، سکھاؤ. یہ ذمہ داری ہے دین کے کاموں کی، کہ دین کے کاموں کو سیکھو، اسے سکھاؤ تاکہ اس کا نتیجہ اچھا آوے. اس لیے کہ بغیر سیکھے سمجھے جو کام ہوگا اس کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، اس کو بغیر سیکھے بغیر سمجھے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا نتیجہ پچھتاوا ہوگا کہ محنت برباد گئی، نتیجہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں. یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، ہم تو ہیں جماعت میں. یہ کافی نہیں ہے. یا ہم تو ہیں مسلمان، یہ کافی نہیں ہے. ہاں، اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اسی پر بس کر لیا. کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کہ میرے باپ کے زمانے سے جو مجھے جائیداد ملکت ملی وہ ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے ایسا؟ یا اس کو بڑھاتے ہو؟ اس کو بڑھاتے ہیں. مکان دوسرا بناتے ہیں کہ تو دادا کے زمانے کا تھا، ہم نے یہ بنایا. ہاں، تو دنیا کے کاموں میں ہر آدمی ترقی کرتا ہے، ترقی کو پسند کرتا ہے. اور جو ترقی نہ کرے اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح دین کے دنیا کے بارے میں کرتے ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ جس طرح اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو اپنے دین کے لیے بھی کرو. ہاں، کہ دنیا کے کاموں میں تو ہر ایک کی روش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، میری زندگی خوشحال ہو جاوے، میرے بچوں کی زندگی خوشحال ہو جاوے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میں تندرست رہوں. یہ ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے. تو فرماتے تھے جیسے دنیا کے جذبے رکھتے ہو ایسے دین کے جذبے رکھو، اور دنیا کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو وہی تدبیریں فرماتے تھے کہ اپنے دین کے لیے کرو. ہاں، جو تدبیریں اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو ایسی تدبیریں اپنے دین کے لیے بھی کرو تو دین بھی ہو جائے گا. جس طرح کہ دنیا کا کام ہو جاتا ہے. کوئی کام پیش آ گیا، کسی کا ویزا آ گیا اور ملک میں جانا ہے کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، اب پیسے نہیں ہے. تو ہمارا ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ غریب تھا، تو وہ سوچا کہ سعودیہ جاؤں. تو کوشش کرتے کرتے کچھ ہو گیا. اب ایک دم ویزا آ گیا کہ آ جاؤ. پیسے ہے نہیں، تو پہلے غریب تھا. تو کیا کیا کہ جو مکان اپنے رہنے کا تھا جیسا ویسا بھی تھا اس کو بیچ دیا. اس کو بیچ دیا. بچوں کو کرائے کا مکان میں رکھا اور خود چلا گیا. ہاں، کوئی عذر نہیں، سب عذر ختم ہو گئے. سب عذر ختم ہو گئے. کیوں؟ کہ جانے کا ارادہ کر لیا کہ جانا ہی جانا ہے، جانا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے. تو جو کچا مکان جس میں وہ رہتا تھا وہ بیچ دیا.
وہ کرائے کے مکان میں بچوں کو رکھا اور اس پیسوں سے وہ روانہ ہو گیا۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہو ویسی تدبیریں اپنے دین بنانے کے لیے کرو، تو جیسے دنیا کے کام ہو گئے تو دین کے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک فرق اور رہے گا، وہ فرق کیا رہے گا؟ وہ فرق یہ رہے گا کہ دنیا کے کام ہوں گے مقدر کے مطابق، دین کے کام اگر کرو گے اس طرح تو مقدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی۔ ہاں، کہ یہاں اللہ کی مدد بھی ہوگی، آگے بھی آسانیاں ہوگی، آگے بھی ترقیاں ہوگی، مدد ہوگی۔ کیوں کہ دین کے لیے کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، تو جو دین اور آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے، اس میں ترقی دیتے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ دنیا کی تدبیر سے دنیا کام ہو جائیں گے، دین کی تدبیر سے دین کے کام بھی ہوں گے، لیکن یہاں اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ کہ اللہ راضی ہو گئے، کہ اللہ راضی ہو گئے تو کیا ہوگا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، انفرادی ہو اجتماعی ہو، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ راضی ہو گیا۔ یہ پہلی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ من اصلح، بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ ان کا اور مخلوق والا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ حالات ہی بدل جائیں گے، ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے، جو رکاوٹیں تھیں، جو دشواریاں تھیں، وہ پریشانیاں تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ حالات ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالات کون بدلے گا؟ کہ اللہ بدلیں گے۔ دن لمبے کون کرتا ہے؟ رات چھوٹی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ رات کو چھوٹا کر دیا، دن کو لمبا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، رات کو لمبا کر دیا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں داخل کر دیا، دن لمبا ہو گیا، دن کو رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو گئی۔ یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتا ہے۔ دوسرا رات اور دن کو لمبا چھوٹا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جن مخلوق پر رات اور دن گزرتی ہے، یعنی انسان جن پر راتیں اور دن گزرتی ہے، ان کے حالات کو اچھا بنانا، ان کے حالات کو برا بنانا، ان کے حالات کو تنگ کرنا، ان کے حالات کو کھولنا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح رات اور دن کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے بات کہی کہ اللہ رات چھوٹی کر دے، دن بڑا کر دے، دن چھوٹی کر دے۔ اس طرح جن پر یہ رات دن گزرتے ہیں ان کے حالات کا بھی اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ اللہ چاہیں گے تو حالات تنگ کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو حالات کھول دیں گے۔ خوشحال ہو گئے لوگ، اللہ چاہے حالات تنگ کر دیں، لوگوں کے حال برے ہو گئے۔ تو حالات کا پلٹنا، حالات کا بدلنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، یہ حالات ہے زندگی کے۔ یہ تین حالات ہر آدمی کی زندگی کے ہوتے ہیں۔ بچپنا ہوا، جوانی ہوئی اور بڑھاپا ہوا۔ تو بچپنا کہ وہ بھی قدرت سے آیا، جوانی کہ وہ بھی قدرت سے آئی، بڑھاپا کہ وہ بھی قدرت سے آیا۔ تو یہ بتایا اللہ نے کہ تم غور کرو، تمہاری اپنی زندگی پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ بچپنا تمہاری مرضی سے نہیں آیا، جوانی تمہاری مرضی سے نہیں آئی، اور بڑھاپا تمہاری مرضی سے نہیں آیا۔ تو کیسے آیا؟ کہ قدرت سے آیا۔
تو ایسے ہی تمام حالات اللہ کی قدرت سے ہے، کسی سے نہیں ہے۔ نظر آئے گا مالداروں کی طرف سے، حکومت والوں کی طرف سے، زمینداروں کے نہیں کے نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، زمین، آسمان، ہوا، پانی، ان تمام کائنات پر صرف اللہ کا قبضہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہاں، یہ پکی بات ہے۔ لوگ شور مچائیں، یوں کر لیں گے، یوں کر کچھ نہیں ہوگا۔ جو اللہ چاہے گا اس کی کائنات میں وہ ہوگا، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے کہ خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس لیے دنیا آخرت اس کا ملک ہے، اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تندرستی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی بیماری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، حضرت علی فرماتے تھے بیماری اچانک آتی ہے۔ بیماری کیسے آتی ہے؟ کہ بیماری اچانک آ گئی، کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا خاصا تندرست تھا، کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا دیا ہے؟ اسباب دیے۔ میرے پاس زمین ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس اولاد ہے۔ تو اسباب بندوں کو دیے ہیں اور حالات اپنے پاس رکھے۔ ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے۔ مال میرے پاس ہے، مثال کے طور پر کہ بھائی میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس زمین ہے، ہاں، لیکن مال سے، اسباب سے، ہتھیار سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ پکی بات ہے کہ پہلے اللہ کا ارادہ ہوگا، اوپر اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ یہاں ہوگا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ اول اللہ کا ہے۔ یہ ہم کو تعلیم دی ہے تاکہ لوگ اللہ کو نہ بھولیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہ جو اللہ کرے گا۔ لوگوں کو اسباب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے بس ہو گیا، اب میں کیا کروں، میں نے تو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے تھے، یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، میں دعوت دینے والا ہوں، میں مبلغ ہوں، یہ فرمایا، یعنی بات پہنچانے والا ہوں اللہ کی طرف بلانے والا، اور جو بلانے سے آئیں گے ان کو تبلیغ کروں گا یا ان کو بات پہنچاؤں گا، یہ میرا کام ہے، بس آگے نہیں۔ کہ آگے کیا؟ کہ ہدایت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعوت دینا میرا کام ہے، بات پہنچانا میرا کام ہے، اور ہدایت دینا کہ ہدایت تو اللہ دے گا، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی شیطان، فرمایا شیطان بری باتوں کو انسانوں کے سامنے مزین کر کے لاتا ہے، خوبصورت بنا کر لاتا ہے، بری بری چیزیں، بس اس کے کام اتنا ہی ہے کہ وہ برائیوں کو، خرابیوں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے لا کر کے انسانوں کے سامنے رکھے گا، انسان اس میں پھنسے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ برائیوں کو، بدیوں کو خوبصورت بنا کر انسان کو سامنے رکھو تاکہ وہ بہک جائیں۔ باقی بہکانا، گمراہ کرنا شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ گمراہ کرنا
شیطان کے ہاتھ میں نہیں. ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں. تو پھر کس کے ہاتھ میں؟ کہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو بات آسان ہو گئی، بات آسان ہو گئی. ہاں بولے شیطان کے ہاتھ میں گمراہ ہو کر ہو تو وہ تو سب کو گمراہ کرے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اور نبی کے ہاتھ میں ہدایت اور سب کو ہدایت ہوگا تو اللہ کیا کرے گا؟ کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے نبی کو ایک ذمہ داری دی ہے اور شیطان کو ایک موقع دیا ہے. ہاں لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. یہ نہیں کہ شیطان جس کو چاہے گمراہ کرے، کیسا نہیں ہوگا. ہاں اور نبی جس کو چاہے ہدایت ہوگا کیسا نہیں ہوگا. اس لیے یہ باتیں سمجھائی تاکہ ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. یہ پہلا نمبر ہے تبلیغ کا. پہلا نمبر کون سا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. زمینوں میں آسمانوں میں کہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا. اللہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ اللہ ہے اپنی شان صفات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ. اللہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ پہلی بات ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ، ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کے جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے یہ دعوت ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاوے. کہ کون سا تعلق؟ کہ بندوں کا تعلق اللہ سے، بندگی کا تعلق. اس کا بندگی اور عبادت کا تعلق، دوسرا نہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جی ہاں، اللہ کسی قوم کو قبیلے کا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنے ذات سے. تو اللہ سے پھر کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ اللہ سے عبادت کا اور بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے. اس کی دعوت ہے. ہر نبی نے آ کر یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی ہے ہی نہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں. اللہ ہے بس. تو مسئلہ آسان ہو گیا. کیوں؟ کہ ایک سے معاملہ کرنا آسان ہے. ایک سے معاملہ کرنا آسان. جی ہاں، اگر 150 خدا ہوتے تو سب سے معاملہ کیسے کر سکتے تھے؟ کہ ایک سے معاملہ آسان. یہ کہا کہ تمہارے سارے امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا سب سے آسان ہے. سب سے زیادہ آسان کیا؟ اللہ کا راضی ہونا. ہاں اللہ نیت سے بھی راضی ہو جاوے. کس سے راضی ہو جاوے؟ نیت سے. کہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اجتماع ہوگا تو میں جاؤں گا، کسی سے کہا نہیں، اپنے دل میں نیت بنائی تو اس کی نیت سے اللہ راضی ہو گیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو آدمی کے اچھے ارادے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، اچھے عمل سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، محنت اور قربانی سے بھی راضی ہوتا ہے، اور گناہ ہو گیا تو توبہ سے بھی راضی ہو جاتا ہے. گناہ ہو گیا، بندہ ہے، قصور کرے گا، گناہ کرے گا، یہ کوئی بات نہیں. اگر اس نے گناہ کیا ہے تو کہ گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ خوش ہو جائے گا. تو اللہ کا سارا معاملہ آسان ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ کا سارا معاملہ آسان. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانیوں کا. اللہ ارادہ نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشواریوں کا. بتائیے کہ تمہارے پر مشکلات آوے، دشواریاں آوے، یہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا. یوں کہا. جی ہاں،
تو یہ سب اللہ کی شانیں ہیں میرے دوست، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، دشواری کا ارادہ ہی نہیں کرتے کہ میرے بندے پر دشواری ہو جائے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، یہ ارادے کا بھی کمزور ہے، نیت کا بھی کمزور ہے، حوصلے کا بھی کمزور ہے، سب چیزوں کا. ہاں، تو جب یہ کمزور ہے تو یہ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کا مددگار ہے. اللہ کس کا مدد؟ یا حفظ الضعفا، مثلاً دعاؤں میں یا حفظ الضعفا، اے کمزوروں کے پناہ دینے والے، کمزوروں کی حفاظت کرنے والے خدا. تو کمزور کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بولو، کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا کہ چھوٹا بچہ جس کو کچھ شعور نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے. ہاں، بچہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، جہاں چڑھتا ہے، اترتا ہے، تو اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ تو سلامتی نہ رہے. کیوں کہ بچہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے. جی ہاں، کوئی اونچی چیز رکھی ہو تو اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا، کوئی نیچے ہوگی تو اترنے کی کوشش کرے گا. ہاں، لیکن حادثے بہت کم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. ہم نہیں جانتے، ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے، ہماری سب کی حفاظت ہوئی ہے. اور یہ حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہلاتا ہے. اس کی مدد، اس کی بخشش، اس کی مہربانی، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، آدمی سو جاتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں. جی ہاں، کہ سو گیا، اس لیے ہم کو سنت طریقہ بتایا کہ سو جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ. آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو کیا ہوگا کہ ایک فرشتہ اللہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرے گا. ہاں، یہ باتیں ہیں تبلیغ میں کہ اللہ ہمارا ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ میں نے مثال دی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گیا تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، یعنی فرشتہ آئے گا، وہ حفاظت کرے گا. سفر میں آیت الکرسی پڑھ کر کے گیا ہے، جیسے ابھی آپ سفر کرو گے نا تو کیا ہوگا کہ تمہاری حفاظت ہوگی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے. تو حفاظت بھی کرتے ہیں، حفاظت کے طریقے بھی بتاتے ہیں. حفاظت بھی کریں گے اور حفاظت کے طریقے بھی بتائیں گے تاکہ کوئی نادان ہو تو اس کو طریقہ معلوم ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے. کہ دین سیکھا ہے، دین پر چلا ہے تو بے حد نعمتیں، بے حد مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہوگی. پکی بات ہے. سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر زندگیوں میں دین آیا ہے. جی ہاں، حالات جو نہیں بن رہے ہیں ہمارے اس لیے کہ ہم اپنے دین پر پورے نہیں ہیں. حکم ہے ہم کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں اور دین میں پورے آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر ایسا مت کرو. کچھ عمل کیے کچھ عمل چھوڑ دیے ایسا مت کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں اپنے اسلام میں پورے آ جاؤ. نیت کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ،
استقامت کے ساتھ، یہ مطلب ہے پورے داخل ہونے کا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ دعوت ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب زندگیوں میں دین آیا تو ساری کائنات تمہاری مدد کرے گی. یہ پکی بات ہے. زمین تمہاری مدد کرے گی، آسمان تمہاری مدد کرے گا، ہوا تمہاری مدد کرے گا، پانی تمہاری مدد کرے گا، پھاڑ کھانے والے جانور بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ صحابہ کے کیسے پڑھتے ہیں یہ جنگلوں میں؟ جی ہاں، یہ صحابہ اس کی جماعتیں جنگل سے جا رہی تھی، ایک ساتھی رہ گیا پیچھے، تو جماعت کا قافلہ تو الگ ہے. اب اس کو راستہ نہیں معلوم ہے. شیر آیا، جنگل کا راجا. شیر کے معنی کیا؟ جنگل کا راجا. ہاں، کہ وہ جنگل کا راجا ہے، جنگل میں اس کی چلتی ہے. ہاں، تو شیر آیا. صحابی نے اس سے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں، میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے راستہ بتا. تو وہ آگے چلا، یہ پیچھے چلے، یہاں تک کہ وہ قافلے سے ملا دیا اس نے. جب قافلے سے مل گیا تو اس نے ایک آواز نکالی شیر نے. تو صحابی میں سمجھ گیا کہ یہ واپسی کے لیے کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کا کام ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. چنا پھر وہ چلا گیا. یہ تو ایک ہی قصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندے اس کے حکموں کے پابند ہو جاتے ہیں تو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کے نفع میں لگاتے ہیں. جب بندے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو گئے تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کے نفع میں لگاتے ہیں. شیر ہو، کوئی بھی ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سب کہ وہ اس کے نفع میں لگا دیتے ہیں کہ اب یہ جو چاہے گا وہ یہ مخلوق وہ کرے گی. میں نے سب سے پہلے جب جماعت میں وقت لگایا تھا 1958 کی بات ہے، وہ چلہ لگا تھا میرا. تو چلہ پورا کر کے میں نظام الدین گیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میری تبلیغ میں لگنے کے 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ قصہ بیان کر رہے تھے ابی ابن کعب کا. وہ مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی مرتبہ میں ملاقات ہوئی، پہلی مرتبہ سنا. حضرت مولانا نے بہت شفقت فرمائی ہماری حاضری پر. جی ہاں، تو وہ قصہ سنا رہے تھے اللہ کی مددوں کا، حالات کے بنانے کا. جیسا صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اب بارش ہوئی. جیسا ہوتا ہے جنگل میں ہم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو ابی ابن کعب یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. اس امت کے سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب. اس امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ. اس امت کا حکیم الامت ابو الدرداء. یہ خاص شان کے صحابہ ہیں. ہم مسلمانوں کو ان کی زندگی جاننی چاہیے. ہاں، ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں تو جہالت بڑھتی ہے، غفلت بڑھتی ہے، یقین بصیرت نہیں پیدا ہوتا. جی ہاں، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں. جب ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ کے انعام سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے انعامات اتنے ملیں گے جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے. اللہ کا انعام اکرام کتنا ملے گا؟ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی.
تو یہ حضرت ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، ہاں، اس لیے ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ تو وہ ابی ابن کعب کا قصہ سنا رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بارش ہو گئی تو ابی ابن کعب نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش تو ہوتی رہے، کیوں کہ یہ تو زمین کی سب مخلوق کی ضرورت ہے، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کو بارش کی ضرورت ہے، حیوانات ہو، نباتات ہو، انسان ہو، زمین کی سب مخلوق کو بارش کی ضرورت ہے، ہاں، کہ وہ بارش کے بغیر زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے زمین کی تمام مخلوق کی حیات کا انتظام کیا ہے، اور پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو کہا زمین کی مخلوق کی ضرورت ہے، پانی تو برستا رہے لیکن میرے کپڑے نہ بھیگے، یہ کہا کہ یا اللہ میرا پوشاک، میرا کپڑا نہ بھیگے، یہ دعا مانگی۔ جب قافلہ منزل پر پہنچ گیا تو سب بھیگے ہوئے تھے، یہ کورے تھے، ان کا پوشاک کورا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ تم کورے ہو، تمہارے کپڑے نہیں بھیگے، ہم سب بھیگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ میرا پوشاک، میرا کپڑا نہ بھیگے، ہاں، تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ قصہ سنا رہے تھے، جی ہاں، پہلی ملاقات۔ اس قصے میں کیا بات ہے؟ اس قصے میں یہ بات ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے، کہ بارش برساوے اور بھیگنے نہ دے، جسے آگ میں ڈالے جلنے نہ دے، یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جلے نہیں۔ ایک تابعی کو لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، وہ بھی نہیں جلے۔ یہ اللہ کی قدرت کہلاتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ یقینی جو راستہ ہے وہ دین ہے۔ جب دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نفع پہنچانے پر آ جائے گی، آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، کچھ ہو، جتنے قصے نبیوں کے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان میں یہ تاثیر ہے کہ اسباب کی خاصیت کو بدل دے۔ ایمان میں یہ تاثیر ہے کہ اسباب کی خاصیت کو بدل دے۔ اسباب کی کیا خاصیت ہے؟ کہ پانی ڈوباتا ہے، آگ جلاتی ہے نہیں یہ بات؟ ہاں، اسے کوئی انکار نہیں کہ یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ پانی میں آدمی ڈوب جائے گا، اور آگ کیا آگ جلا دے گی؟ جی ہاں، لیکن اللہ چاہے تو، کہ اللہ چاہے تو اسباب کی خاصیت بدل جائے گی، پانی نہیں ڈبائے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پانی نے نہیں ڈبایا، وہ ہزاروں تھے، ایک کے دو کے نہیں، کہ وہ ہزاروں تھے، وہ بڑا سمندر ہے، بڑا سمندر، لیکن پانی نے ان کو نہیں ڈبایا، کہ پانی کی خاصیت بدل گئی، کیا پانی نہیں ڈبائے گا۔ اور جب فرعون کی فوج آئی وہ ڈوب گئی، تو طاقت والوں کو ڈبایا، کمزوروں کو بچایا۔ طاقت والا تو وہی تھا، تو وہ ہلاک ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ صحیح سلامت نکل گئی۔ تو حضرت فرماتے تھے ایمان میں یہ تاثیر ہے کہ ایمان جب قائم ہوگا تو اسباب کی خاصیت بدل جائے گی، کہ پانی نہیں ڈبوئے گا، آگ نہیں جلائے گی، ہاں، کیوں کہ سب تاثیریں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ آگ کا جلانا اللہ کی قدرت سے ہے، پانی کا ڈوبانا اللہ کی قدرت سے ہے، جی ہاں، زہر سے مارنا اللہ کی قدرت سے ہے،
ایسے نہیں کہ زہر خود مار ڈالتا ہے. خالد بن ولید کے پاس دشمن کے 2 آدمی آئے. خالد اکثر میدانوں میں رہتے تھے. جی ہاں. تو 2 آدمی آئے. ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں. وہ بات چیت کر دی تھی کیونکہ دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ بات چیت کرنے آئے آپ سے. اگر بات چیت میں ہم نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے تو آپ کے ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے، زہر کھا کے مر جائیں گے. یہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے اسلام کی. تو پھر اگر آپ سے مقابلہ ہوا اور مقابلے میں ہم ہار گئے تو آپ کے ہاتھ نیچے رہ کر زندہ رہنا پسند نہیں ہے، زہر کھا کے مر جائیں گے. یہ کہا. خالد بن ولید نے فرمایا کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے کہ ہاں. کہ کہاں ہے زہر؟ کہ لاؤ میں کھا جاؤں. تو کھا گئے. تو پھر کیوں کچھ نہیں ہوا؟ کہ دیکھو میں زندہ ہوں. یہ مثال کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو اسباب کی خاصیت بدل جاتی ہے. یہ زہر مارتا نہیں ہے، پانی ڈباتا نہیں ہے، آگ جلاتی نہیں ہے. ہاں، ایمان میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ اسباب کی خاصیت کو بدل دے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے شروع سے کہ اپنا ایمان تازہ کرو. کیا کرو؟ اپنا ایمان تازہ کرو. ایمان تازہ کرنے کی کیا شکل ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. یہ حکم ہے کہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھاؤ. ہاں، اس اقرار کو کثرت سے کرو تو کیا ہوگا؟ ایمان میں تازگی آئے گی، نور بنے گا اندر. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. ایمان میں تازگی پیدا کرو، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کہ ایمان میں قوت پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ ایمان میں قوت پیدا کرنے سے ایمان کے تقاضے پورے کرو گے. ایمان میں کمزوری ہوگی تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جیسے بدن کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا تو آدمی اٹھ کے پانی نہیں پی سکے گا، ہے نا؟ بیمار ہے، بھائی پانی پلاؤ، بیٹا پانی لے آؤ. بدن بیمار ہو گیا تو بدن کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. پیاس لگی ہے، پانی نہیں پی سکتا. پیشاب کا تقاضا ہے، پیشاب کے لیے اٹھ نہیں سکتا، کوئی لے جائے گا. یہ بات ہے نہیں کہ جب بدن کمزور ہو گیا تو بدن اپنے تقاضے پورے نہیں کرے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. کہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں، اللہ کے حرام سے بچا جائے، اور حقوق جو دنیا میں ہمارے اوپر آتے ہیں وہ ادا کیے جائیں. یہ تبلیغ کو خالی نکلنے پر مت سمجھو کہ نکل گئی تو تبلیغ ہو گئی. کہ نکلنے سے تبلیغ نہیں ہوگی. ہاں، تبلیغ کی طاقت پیدا ہوگی. پہلے تو طاقت پیدا کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد کام ہوگا. تو کام کیا ہے؟ کہ اصل کام یہ ہے، ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان اللہ کے فرائض کو ادا کرے. اللہ کے فرائض کتنے ہیں؟ کہ 5: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اسی کے فضائل لکھے ہیں نا، اسی کے فضائل لکھے ہیں، کیونکہ یہی اسلام ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ اسلام ہے. یہی زندگیوں میں لانا ہے 100% کو. ہاں، یہ بنیاد ہے. تو ایمان کا ایمان تقاضا، ایمان میں قوت آئے گی تو یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے. کہ ایک ایک ایمان والا اپنے ایمان میں کامل ہوگا، اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ رہے گا، اور ایمان کی قوت کی وجہ سے وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا. نماز کے وقت پر پڑھے گا، نماز سنت کے مطابق پڑھے گا. نماز کو کیسی پڑھنی ہے؟ سنت کے مطابق یا سہولت کے مطابق. کہ جیسے سہولت ہو ویسے پڑھ لو. کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت تبھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لو. کہ نہ،
جیسی سنت طریقہ ہے ویسی پڑھو. تو ایمان میں تقاضے آئیں گے تو ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا ہوں گے. نماز پڑھے گا اور نماز صحیح پڑھے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ نماز کیسی پڑھنی ہے؟ صحیح پڑھنی ہے. نماز کے علم و ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. ایک علم و ذکر میں نمبر ہے نا آپ کے یہاں؟ علم و ذکر کا نمبر کون سا نمبر ہے؟ تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر ایسا ہے کہ زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو ہر حالت سے الگ کر دیا ہے. جی ہاں، تیسرا نمبر ایسا ہے جیسے ریل کی پٹڑی. ریل کبھی پٹڑی سے الگ ہو کر چل ہی نہیں سکتی. چل سکتی ہے؟ یا آپ کے یہاں چلتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ریل کہاں چلے گی؟ پٹڑی پر. پٹڑی کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں، ڈیر ہو جائے گی. پٹڑی سے اتر گئی اور ڈیر ہو گئی. ایسے ہی مسلمان کی زندگی جو دینی زندگی ہے وہ علم و ذکر پر ہی چلے گی. دینی زندگی کہہ رہا ہوں، کھانے پینے کی نہیں، کھانے پینے والی زندگی نہیں، دینی زندگی جس پر اللہ کے انعام اکرام ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں، وہ حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں، پاک زندگی. وہ پاک زندگی کی بنیاد علم و ذکر ہے. جماعتوں میں اس لیے نکلنا ہوتا ہے کہ زندگی علم و ذکر والی بنے. کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں دیکھے کہ اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جیسے مثلا حکم دیا نماز قائم کرو، یہ تو قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات. یہ تو قرآن ہے. کیسے حفاظت کریں، کیسے نماز قائم کریں، یہ معلوم نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز قائم کرنے کا طریقہ بتایا، شروع سے لے کر کے آخر تک. جی ہاں. پھر فرمایا ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابہ نے وہ نماز دیکھی اور اپنی زندگی میں اس کو لائے، پھر دنیا میں اس کو پہنچائی. تو ہمارے پاس جو نماز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. جی ہاں. تو یہ ہوئے نماز کی بات کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہ نماز علم و ذکر والی، نماز عادت والی. ایک عادت پڑی ہوئی ہے، رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قاعدہ بھی ہو جاتا ہے. عادت پڑ گئی ہے. وہ عادت اچھی ہے، عادت اچھی ہے، کیونکہ دین عادت میں پہلے آتا ہے، عبادت میں بعد میں بدلتا ہے. بچہ پہلے نماز کا عادی ہوتا ہے تو وہ نماز کا عادی ہو گیا. اب بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو عبادت کے ذہن سے پڑے گا. تو عادی ہونا ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا پڑے گا. عادت عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے. عادت کیسے بنے گی؟ کہ علم و ذکر سے. کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. ہماری دعوت میں اس کی بہت کمی ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو علم و ذکر کے ساتھ لاؤ. کہ یہ دیکھو کہ اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا طریقہ ہے. کمانے والا کمانے میں دیکھے کہ کمانے میں کیا حکم ہے اور کمانے کا کیا طریقہ ہے. کھانے والا کھانا میں دیکھے کہ کھانے کا کیا حکم ہے اور کھانے کا کیا طریقہ ہے. پہننے میں کیا حکم ہے، پہننے کا کیا طریقہ ہے. تو علم و ذکر کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس تبلیغ کے کام کو خالی پھرنے پر نہیں سمجھنا ہے، اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو سمجھو.
جیسے دنیا کے کاموں کو سمجھ سمجھ کر کرتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ میں آوے تو جاننے والوں سے پوچھنے جاتے ہیں۔ بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر سے پوچھیں گے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہے تو وکیل سے پوچھیں گے، بیماری ہو گئی تندرستی نہیں رہی تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ پوچھتے نہیں پوچھتے ساری دنیا میں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تم دین نہیں جانتے تو دین جاننے والوں سے پوچھو۔ تمہارے پاس دین کے جاننے والے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل دین بھی ہیں، اپنے دین کو صحیح کرنے کے لیے ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو تاکہ دین صحیح ہو جاوے۔ اس لیے کہ قبر میں مرتے ہی دین کا سوال ہوگا۔ کس کا سوال ہوگا؟ فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ، دنیا میں سے آئے ہو اپنا دین بتاؤ۔ پہلا سوال، قبروں کے جو پہلے سوالات ہیں ان میں یہ دین کا نام ہے، ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دین لے کر جینا بھی ہے اور دین لے کے مرنا بھی ہے۔ ہاں، دین لے کر جینا ہے اور دین لے کر مرنا ہے۔ اس لیے پہلے تو اپنی زندگی دینی بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ کہ ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آوے کہ ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اللہ کے حرام سے بچیں، اور اللہ کے دین کے جو تقاضے آئیں وہ پورے کریں، اور اللہ کی طرف سے جو زندگی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کریں۔ یہ ایمان کا معیار ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو باپ دادا والا ایمان وہ تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، وہ بھی نعمت ہے، لیکن اس پر گزارا نہیں کرنا۔ جیسے باپ دادوں سے جو چیز ملی تھی اس پر گزارا کرتے ہو، بلکہ اس کو بڑھاتے ہو، اس کو ترقی دیتے ہو۔ جی ہاں، ایسے کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ترقی دو تاکہ وہ ایمان والی زندگی گزارنے میں مددگار بنے۔ جتنی ایمان میں طاقت آئے گی اتنی زندگیاں ایمانی بنے گی۔ ہاں، اس محنت کی یہی غرض ہے کہ اس محنت میں چلیں گے، پھریں گے، سیکھیں گے، پوچھیں گے، یاد کریں گے تو کہ اندر ایک چیز پیدا ہوگی۔ ہاں، جیسے علاج میں رکھتے ہیں تو اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی اندر تندرستی پیدا ہوتی ہے کہ بدن کا جو حصہ کام نہیں کرتا تھا اب وہ کام کرنے لگ گیا۔ ہوتا ہے نا، علاج کا معنی یہ ہے کہ بدن کا جو حصہ اپنا کام چھوڑ چکا تھا اب علاج کی وجہ سے اس بدن کے حصے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کہ گردہ کام نہیں کر رہا تھا اب گردے نے کام شروع کر دیا، کلیجہ کام نہیں کر رہا تھا، بھوک نہیں لگ رہی تھی اب بھوک لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا علاج ہوا۔ تو بدن کا جو حصہ بیکار ہو رہا تھا اب وہ کام کا بن گیا۔ دعوت و تبلیغ میں یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت اصولوں سے صحیح طریقے سے کریں گے تو ایمان کے اعمال میں جو خرابی، جو خامی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، سب سے پہلے کیا ملے گا تبلیغ میں؟ صحیح وقت لگانے سے اور محنت کرنے سے کہ سب سے پہلے خدا کا خوف ملے گا۔ ہاں، نہیں ملا ہے تو مانگو۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، یہ کہا کہ جو ہدایت پر چلیں گے صحیح طریقے سے تو اللہ ان کی رہبری بھی کرے گا اور ان کے دلوں میں اپنا خوف دے گا۔ جب دل میں خوف ہو گیا تو سدھرنا آسان ہو گیا۔ ہاں، جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، بے خوف ہو گیا تو آوارہ ہو گیا، جان مال برباد کرنے والے بن گئے، اسی وجہ سے کیونکہ خوف ہی نہیں ہے۔ کام میں یہ بتایا کہ کام صحیح کیا جائے گا، دعوت کے کام میں صحیح چلیں گے تو کیا ہوگا کہ راستہ صحیح بتائے گا، یعنی اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اندر دلوں میں اللہ اپنا خوف پیدا کرے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے اپنی محنت سے سمجھ کے تو اللہ صحیح رہبری بھی کرے گا اعمال میں اور اندر اپنا خوف پیدا کرے گا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، اس خوف کی وجہ سے آدمی پابند ہوتا چلا جائے گا۔ خوف کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آدمی پابند ہوتا چلا جائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جو گناہ جس کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ گناہ چبھتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گناہ اندر چبھتے ہیں۔ کیونکہ گناہ کی خاصیت ہی یہی ہے کہ گناہ کانٹے کی طرح ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو وہ گناہ چبھتا ہے، لیکن دل سن ہو گیا، خراب ہو، پھر گناہ چبھتا نہیں ہے، گناہ کی اور دل کی صلح ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن دل صحیح ہوتا ہے تو گناہ چبھتا ہے۔ اس لیے آدمی جب کوئی گناہ کے کام پر قدم اٹھاتا ہے تو اس کو دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں مگر اچھا نہیں ہے، لیکن پھر وہ اپنی بات پر چلتا ہے تو وہ کھٹک ختم ہو جاتی ہے اور وہ گنہگار بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو میں نے کہا کام کرنے کی وجہ سے اور صحیح اصولوں کے ساتھ اس عمل میں چلنے کی وجہ سے زندگی سدھرے گی، زندگی عمل پر آئے گی۔ بے نمازی تھا تو نمازی ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو زکوٰۃ دے گا، جھوٹ بول کر کاروبار کرتا تھا سچ بول کر کاروبار کرے گا، سودی کاروبار چھوٹ جائے گا۔ یہ تو ہوگا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جیسے مشین اندر سے صحیح ہو گئی، ہاں، تو اندر ڈر پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب ڈر پیدا ہوگا تو ہر قدم وہ احتیاط سے اٹھائے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جاوے، مجھ سے کسی کا نقصان نہ ہو جاوے۔ یہی اصل ہے۔ اس کو کہا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے احتیاط سے تو اللہ رہبری بھی کرے گا اعمال میں اور اندر تقوی پیدا کرے گا، اندر ڈر پیدا کرے گا۔ اب آئندہ وہ بچتے رہیں کہ مشین صحیح ہو گئی، مشین صحیح ہو گئی، صحیح کام کرے گی۔ ہاں، یہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور بار بار نکلو، کہ بار بار نکلو تاکہ دنیا کی کوئی پیاری سی تمہیں نہ کھینچے، تم کو اپنا دین کھینچے۔ آدمی دو چیزوں کے بیچ میں ہے، اپنی خواہشات اور خدا کا حکم، اس کے بیچ میں ہے یہ غریب۔ خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہے اور حکم اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب ایمان میں قوت آئے گی تو خواہشات کا پہلو کمزور ہو جائے گا، اب خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا بلکہ حکم کو آگے رکھے گا۔ اور جب یہ بات نہیں ہوگی تو اس کے خواہشات منچاہی اس پر غالب آئے گی، تو منچاہی کرے گا اور اللہ کی بات چھوڑ دے گا۔ تبلیغ میں نکلنے سے یہ قوت پیدا ہوگی کہ جو اللہ کی بات ہے وہ رہے، جو منچاہی بات ہے وہ نہ رہے۔ ہاں، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی خواہشات میں سے بچ گیا اور اللہ کے حکم پر قائم ہو گیا۔ یہ مقصود ہے اس کام سے کہ اپنی خواہشات سے بچنا اور اللہ کے حکموں پر قائم ہونا۔ ہاں، یہ پہلا نمبر، پہلی چیز تو یہی کہ جو اللہ کے حکم ہے وہ زندگی میں آوے۔ مثلا نمازیں ہیں کہ نماز صحیح پڑھے، کیونکہ نماز تو ہر وقت فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، اور سب پر، غریب امیر مریض تندرست سب، ہر مسلمان عاقل بالغ پر۔ تو ایمان تیار ہوگا تو سب سے پہلے نمازیں قائم کرنے والے بنیں گے۔ ہاں، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ ستون۔ ستون کسے کہتے ہیں؟ پلر۔ اب یہ پلر اتنا مضبوط ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا کہ جتنے اوپر عمارت ہے اس کے حساب سے پلر ہوگا۔ آپ نے سڑکوں کے نیچے پلر دیکھا ہوں گے، سڑک جاتی ہے نا، اوپر سڑک بنائی ہے، اس کے پلر دیکھیں کتنے مضبوط ہیں، کیونکہ اس کے اوپر روڈ جا رہا ہے، عمارت نہیں ہے، روڈ جا رہا ہے۔ ہاں، تو پلر اس لیے مضبوط ہے کہ اوپر عمارت مضبوط ہے، روڈ ہے اوپر پورا جا رہا ہے۔ تو بھائی غور سے دیکھنا
ابھی نہ دیکھا ہو غور سے تو اب دیکھنا میرے کہنے کے بعد کہ انہوں نے ان پلروں کو کتنے مضبوط بنائے جن پر روڈ قائم ہے. تو مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ پلر کی مضبوطی یہ بتا رہی ہے کہ اوپر مضبوط چیز ہے. تمہاری نماز مضبوط ہوگی تو تمہاری دینداری مضبوط ہے، یہ نشانی ہے. اور تمہاری دینداری کمزور ہے تو تمہارا پلر نہیں ہوگا بلکہ بلی کھڑی کر دی ہے. بس بلی کھڑے خیمہ کھڑا کرنے کے لیے بلی کا بھی ہے. تو نماز کمزور ہے کہ دینداری کمزور ہے؟ نماز دین کا ستون پلر ہے. پلر کی مضبوطی کتنی کہ جتنی اوپر مضبوط چیز ہے اتنی. تو اگر تمہاری دینداری مضبوط ہوگی تو فرمایا تمہاری نماز مضبوط ہوگی. اس لیے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے. تو جو آدمی اپنی نماز میں مضبوط ہوگا وہ اپنی دینداری میں بھی مضبوط ہوگا. ہاں، اس کی دینداری مضبوط ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ دیکھو میرے نزدیک نماز کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے. نماز کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے. جو نماز میں جتنا پکا ہوگا سنت کے مطابق پابندی سے اس کی نمازیں ہوگی کہ اس کی دینداری دوسرے کاموں میں بھی اتنی پکی ہوگی. حلال کھانے میں، حلال کمانے میں، دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے میں وہ اتنا ہی پکا ہوگا جتنا اپنی نماز میں پکا ہے. اس لیے نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی نمازوں کو اس راستے میں نکل کر صحیح کرو. یہ نہیں کہ ہم تو سفر میں ہیں جلدی جلدی پڑھ لو. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سفر کے بہانے نماز کو ہلکا بناوے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ سفر ہی نماز بنانے کے لیے ہے. یہ سفر ہی ایمان بنانے کے لیے ہے. یہ سفر ہی اخلاق بنانے کے لیے ہے. ہاں، الٹا ہو گیا کہ ہم تو مسافر ہیں، مسافر ہلکی کر دی. یہ بات صحیح نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اوقات کی بھی حفاظت کرنی ہے، جماعت کی سنتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، سب چیزوں کی حفاظت. جو اپنی نماز میں زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا وہ اپنے دین میں زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا. نماز صحیح ہوگی تو مال کا خرچ کرنا بھی صحیح ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بھی صحیح ہوگا. ہاں، کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے نہیں مسئلہ. مال کہاں خرچ کرنا؟ تو عام طور پر مال لوگ اپنی ضرورت راحت پر خرچ کرتے ہیں. ضرورت پوری ہو جائے، راحت ہو جائے، یہی دو کام ہے مال کے. اور تیسرا بتاؤ؟ تیسرا نہیں ہے. تیسرا نہیں ہے. ضرورت پوری ہو جائے، راحت ہو جائے. ہاں، یہ تو ہر ایک کرے گا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مال کو ضرورت راحت پر لگانا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرو گے، کہ مال کو حقوق ادا کرنے پر خرچ کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ مال کی وجہ سے کیا کیا حقوق میرے اوپر آتے ہیں. یہی علم و ذکر کا مطلب ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ چلو کہ میں مالدار ہوں تو مال کی وجہ سے میرے اوپر کیا حقوق آتے ہیں. میں تندرست ہوں تو تندرستی کی وجہ سے کیا حقوق آتے ہیں. تبلیغ میں جو نمبر رکھا ہے تیسرا، وہ بیدار کرنے کے لیے ہے، ہوشیار کرنے کے لیے ہے. ہاں، یہ نہیں کہ جیسے چلو جہالت کے ساتھ پھرتے رہو اور جہالت تو اپنی جگہ ویسی کی ویسی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی بلی کتا کنویں میں گر گیا تھا، پانی تو نکال دیا اور کتا بلی تو ابھی اندر ہی ہے. تو کنواں پاک ہوگا؟ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے وہ چیز ناپاک جو ہے اس کو نکالو، پھر پانی نکالو، پھر پاک ہو جائے گا. ہاں، یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی کی تمام کمی کمزوریاں کو سامنے رکھنا اور اس کو اصلاح کرنے کے لیے اس محنت کو، تاکہ زندگی کی کمزوری نکل جاوے، سستی نکل جاوے. عبادت کی سستی ہو، معاملات اور لین دین کی سستی ہو،
کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جاوے، اور ہر حکم کو اس کے طریقے پر کرنا آ جاوے۔ اللہ کے حکم زیادہ نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم بہت تھوڑے ہیں۔ حکم ہمارے اوپر تو خاص طور سے بہت تھوڑے، 50 نمازیں تھی اس میں سے 5 کر دی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ نماز کتنی تھی، کہ 50، پھر کتنی کر دی، کہ 5 کر دی۔ اس میں بھی آسانیاں کر دی، سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے بہت آسانیاں آئے۔ جی ہاں، کیوں کہ اللہ کا ارادہ ہی آسانی کرنے کا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہی آسانی کرنے کا ہے، لیکن دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھیں گے تو دین کی آسانیاں معلوم ہوگی، دین نہیں سیکھیں گے تو دین کی مشکلات ہی معلوم ہوگی، کیونکہ دین بہت مشکل ہے۔ ہاں، کیوں بغیر سیکھے کرنا ہر کام مشکل، بغیر سیکھے ہر کام مشکل، اور سیکھ کے ہر کام آسان۔ دعوت اور تبلیغ کی بڑی غرض یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی دینی زندگیوں کو سمجھے کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے، ایمان میرا کیسا بنے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاوے، پھر میری عبادتیں صحیح ہو جائے۔ کیا صحیح ہو جاوے؟ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، زکوٰۃ پوری عالموں سے پوچھ کر ادا کی جائے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہم کہاں مالدار ہیں، ہم کہاں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں، وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ ہم کہاں مالدار ہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اپنے مال کی زکوٰۃ پائی ادا کرے۔ مولانا اللہ صاحب خالی نکلنے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ نکلا کرو، کہ ہاں نکلنا تو ہے ہی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بننا مشکل ہے، لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اپنے مال کی پائی زکوٰۃ ادا کرے، عالموں سے پوچھے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جسے وکیلوں سے پوچھنے نہیں جاتے، وکیلوں سے نہیں پوچھتے، کوئی کام سرکاری آ گیا تو وکیلوں سے پوچھنا جاتا ہے، وہ سرکاری قانون میں پکڑ نہ ہو جاوے، اللہ کے قانون میں پکڑ ہو، عالموں سے پوچھو کہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ خالی نکل جانے سے بات نہیں بنے گی، یاد رکھو، یہ نکلنا تو اس لیے ہے کہ اسلام کے سارے ارکان زندگیوں میں آ جاوے، اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے ہیں، کلمے کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اور قرآن شریف کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، یہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ دین زندگیوں میں آوے، اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائے۔ فضیلتیں معلوم نہیں ہے اس لیے کام کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ جو فضیلتیں سمجھے گا وہ کام کو نہیں چھوڑے گا، اور جو فضیلت نہیں جانتا وہ کام کی طرف بے توجہ ہی کرے گا۔ کر لیں گے، نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز میں اور عبادت میں اور اعمال میں 2 باتیں ہیں، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی فضیلت۔ ہاں، اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے، ایک اس کی فضیلت ہوتی ہے کہ تمہارے کام کی کیا اہمیت ہے۔ مثال کے فجر کی 2 سنت کتنے آسان ہے، 2 سنت، اس میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ پڑھنا چاہیے، ہلکی ہے وہ، اس کو ہلکا پڑھنا ہے، لیکن یہ فجر کی سنت اہمیت اس کی ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ابو ہریرہ سے پوچھے کہ ابو ہریرہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو ابو ہریرہ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کو اہمیت کہتے ہیں، یعنی اس کا وزن ہے۔ مسلمان بیچارے اپنے اعمال کی فضیلت بھی نہیں جانتے، اہمیت بھی نہیں جانتے۔ تبلیغ کے ذریعے سے ہر عمل کی اہمیت آوے، ہر عمل کی فضیلت آوے، تو وہ سمجھا کہ میرے عمل کی کیا قیمت ہے۔ تاجر اپنی کوئی آئٹم بیچتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی قیمت نہیں جانتا، نفع نہیں جانتا، ایسا کوئی ہے کہ کوئی چیز بیچے اور نہ اصل قیمت معلوم ہے نہ نفع معلوم ہے، ایسا کوئی تاجر نہیں ہے۔ ہے کوئی تاجر تمہارے ایسا کہ بھئی کیا نفع ہوا اور مدل کیا قیمت تھی کہ پتہ نہیں؟ ایسا کوئی تاجر نہیں ہے، وہ مدل بھی جانتا ہے، نفع بھی جانتا ہے کہ اتنے پر آئی تھی، اتنے پر یہ چیز جا رہی ہے۔ وہی تاجر ہے جو نفع کماوے، جو نفع نہ کماوے وہ تاجر نہیں ہے، وہ تو کھوٹ کھانے والا ہے۔
اس لیے مسلمان وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے، کیونکہ سب سے بڑا نفع دنیا کی زندگی کا یہ ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑا کمال ہے. ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. روز سنتے ہیں پھر اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے جب مچھر کے برابر بھی نہیں ہے؟ خود ہی کہتے ہیں وہ کہ دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ دنیا سے آخرت بنے گی. یہ حکم ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے بندے تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے کہ جس کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. آنکھیں ملی ہے تو آنکھوں کا دین، کان ہے کانوں کا دین، زبان ہے تو زبان کا دین، مال ہے تو مال کا دین، تاکہ آخرت بنے. کیونکہ آخرت تو دین سے بنے گی نا، آخرت دین سے بنے گی. اس لیے آنکھوں کا دین، کانوں کا دین، ہاتھ پاؤں کا دین، مال کا دین، تندرستی کا دین، یہ دین دیا ہم کو. یہ دین دیا ہے کہ جب دین پر آدمی قائم ہوگا تو اس کی آخرت بنے گی. اور دین کو سب کے لیے آسان کر دیا، دین کو سب کے لیے آسان کر دیا آخرت بنانے کے لیے. دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے دین کی قیمت سمجھے اور اپنے دین پر قائم رہے، اور قائم رہ کر سیکھے سکھاوے، دوسروں کو بھی دعوت دے. یہ اس امت کا کام ہے. جب یہ کام کریں گے تو پھر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے. ایک وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. کیا دیں گے؟ پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ کہتے ہیں ان کو جینے کے دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، پاک صاف زندگی جینے کے لیے دیں گے. کہ ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، ان کی زندگی جھگڑوں سے پاک ہوگی، ہاں ان کی زندگی بے برکتی سے پاک ہوگی، برکت ہوگی. دعا میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی. پاک زندگی کا یہ اثر ہے کہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ اسباب میں برکت آئے گی، دعا میں قبولیت آئے گی، دعاؤں میں چین اور دلوں میں چین آئے گا، آپس میں محبتیں آئے گی. یہ پاک زندگی دینے کا مطلب ہے کہ ایمان اور اعمال کی برکت سے پاک زندگی دیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایمان ہوا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہر رائن کے کہ پاک زندگی ہو گئی. ورنہ تو گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، لڑائیاں، یہ کہ وہ اسی وجہ. اب جب زندگی پاک ہو گئی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. پریشانیوں کا سلسلہ ختم، بیماریوں کا سلسلہ ختم، دشمنیوں کا بھائی ہو گئے، برکتیں ہو گئی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ کہا کہ بستیوں میں رہنے والے، شہروں دیہاتوں میں رہنے والے اپنی زندگیاں ایمان اور تقوی پر لاوے، پرہیزگاری سے زندگی گزارے. اللہ فرماتے ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. تو ہمارے لیے برکت کا بھی وعدہ ہے، بدلے کا بھی وعدہ ہے کہ بدلہ بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے. مسلمان کے لیے دونوں ہے، بدلہ بھی ملے گا اپنے عمل کا، برکت بھی آئے گی. دنیا کی برکتیں دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیں گے، مشکلات آسان ہو گئی، برکت ہو گئی، مشکل دور ہو گئی. اور بدلہ دے کر آخرت بنا دیں گے کہ آخرت میں بدلہ دے دیں گے. یہ ہے انعام کس کا؟ کہ دینداری کا. یہ دینداری کا انعام ہے کہ دنیا میں برکتیں ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا. تو اب کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مگر ہوگا کام کرنے سے ہوگا. سننے سمجھنے سے تو سننا سمجھنا ہوگا، اور کرنے سے کہ کرنے سے کام ہوگا. اس لیے اس دعوت میں یہ ہے کہ جس طرح سنا ہے، سمجھا ہے، اب اس کے لیے قدم بھی اٹھانا ہے. ہاں سودا ہے، اللہ سے کا سودا کرنا ہے، اللہ سے جان مال لگا کر اپنا دین کمانا ہے، سودا ہے اللہ سے. ہاں اس سودے میں کوئی نامراد نہیں ہوگا، کوئی خسارے میں نہیں ہوگا. ہاں جس نے اللہ سے سودا کیا وہ اس کا بیڑا پار ہے، وہ نفع میں رہے گا،
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، تم نے جو سودا اللہ سے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، کہ جان مال لگانا طے کیا ہے دین پر کہ خوش ہو جاؤ، اس سودے میں کوئی خسارے میں اور نامراد نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے۔ کس کی طرف؟ کیونکہ ہم آخرت میں جا ہی رہے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے آخرت کی طرف۔ ہر بندہ جو روز روز اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اپنی آخرت کو بنانا ہے، وہ آخرت دین سے بنے گی، اور دین کے لیے دین کا سیکھنا، دین کی محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اس کی دعوت ہے۔ اس لیے جو اپنی سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے، اور نادان وہ ہے جو اپنی دنیا میں اپنے خواہشات پوری کر کے آخرت کا خسارہ اور نقصان اٹھاوے، کہ یہ نادان ہے، ہمیشہ کے نقصان میں گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، نتیجہ سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب عقل دی ہے، نتیجہ سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، تو نتیجہ سوچ کہ موت ایک دن آنے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو بنا لو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ اس لیے یہ عمل آج ہی کرنا ہے۔ آپ حضرات نے سنی ماشاءاللہ باتیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب